اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ ترجمہ: الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، جن کو دیا گیا، نصیباً، ایک حصہ، من الکتابی، کتاب کا، یؤمنون، وہ یقین رکھتے ہیں، بالجبتی، بتوں پر، والطاغوتی، اور شیطان پر، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جو کافر ہیں، ہَؤُلَاءِ، کہ یہ لوگ، اہدی، زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین، ان لوگوں کی بنسبت، آمنوا، جو ایمان لائے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، کہ اللہ نے ان پر لعنت کی، ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت فرمائے، فلن تجد، تو ہرگز نہ پائے گا، لہو، اس کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار۔ یہ اس رکوع کی پہلی دو آیات کا ترجمہ ہے۔ گزشتہ کئی دروس میں اہل کتاب یہود و نصارہ کی مسلسل مذمت کا بیان ہو رہا ہے۔ ان کی مختلف خرابیاں، ان کی مختلف دین کے خلاف سازشیں، وہ اللہ رب العزت نے بیان کی، اور کل کے درس میں اہل کتاب میں سے یہودیوں کا عجب، ان کی خود پسندی اور تکبر کا بیان ہوا۔ آج کے درس کی ان پہلی دو آیات میں یہودیوں کی ایک اور خرابی اور سازش کا بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں مختلف قبائل آباد تھے، تو حضور علیہ السلام نے یہاں کے بسنے والوں سے، تمام قوموں سے ایک معاہدہ کیا، منافقین سے بھی، کافروں سے بھی، یہودیوں سے بھی، کہ ہم سب اس شہر میں مل کر رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے، اور اگر باہر سے کسی نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اسی اثناء میں دو غزوات ہوئے، غزوہ بدر اور غزوہ احد۔ غزوہ بدر میں مسلمان جیتے، اور غزوہ احد میں ظاہری اعتبار سے کافروں کو فتح ہوئی۔ غزوہ احد کے فوراً بعد مدینہ کے یہودی اپنا ایک 30 رکنی یا 40 رکنی وفد لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے، اور ادھر انہوں نے اپنے سردار کعب بن اشرف کی قیادت میں ابو سفیان سے ملاقات کی۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار ہے، اور اس وقت ابو سفیان کافروں کے، اہل مکہ کے سردار تھے۔ ان سے ملاقات کی اور آپس میں انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھو، مسلمانوں سے ہمیں بھی تکلیف ہے اور تمہیں بھی تکلیف ہے، تو کیوں نہ ہم آپس میں کوئی ایسا معاہدہ کریں کہ اے مکہ والو، تم لوگ ایک بڑا لشکر لے کر آؤ اور مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ کرو، تم باہر سے حملہ کرنا، ہم اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے، تاکہ ان مسلمانوں کا نعوذ باللہ العیاذ باللہ بالکل صفایا ہو جائے، مسلمانوں کا قلع کما ہو جائے۔ ابو سفیان بھی یہودیوں کی سازشوں کو سمجھتا تھا، تو یہ ان پہ پوری طرح اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابو سفیان نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے کہنے پر لشکر لے کر آئیں اور تم عین وقت پر ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے سے مکر جاؤ اور تم کہیں مسلمانوں کا ساتھ دے دو، یا کم از کم یہ ہے کہ تم جنگ سے ہی الگ ہو جاؤ، ہماری مدد ہی نہ کرو۔ تو یہودیوں نے بڑا یقین دلایا کہ نہیں، ہم تو ان مسلمانوں سے بڑے تنگ ہیں، مدینہ میں ہماری سرداری خطرے میں ہے، ہم تو تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو ابو سفیان نے ان کا یقین معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کتنے ہمارے ساتھ اس معاملے میں مخلص ہیں، ان سے دو سوال کیے۔
پہلا سوال کیا کہ ہمارے یہ جو دو بت ہیں، ایک کا نام ہے جبت اور ایک کا نام ہے طاغوت، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب یہ بدبخت یہودی اہل کتاب ہیں اور اپنے مقصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اس سوال کے جواب میں ان سے کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل معبود برحق ہے، ہمارا کیا خیال ہونا ہے، یہ بالکل خدا ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ مجھے اس وقت یقین آئے گا جب تم ہمارے ان دونوں بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو ان یہودیوں نے مسلمان دشمنی میں آ کے بتوں کو سجدہ کر لیا۔ اور دوسرا سوال ابو سفیان نے یہودیوں سے یہ کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ ایک ہم ہیں اور ایک یہ مسلمان ہیں، ہم میں سے کون سیدھی راہ پہ ہے؟ پھر اپنے سوال کی وضاحت بھی کی کہ دیکھو ہم بیت اللہ کے خادم ہیں، حاجی حج پہ آتے ہیں، ان کی خوب خدمتیں کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کی مٹھی چاپی کرتے ہیں، ان کے لیے اونٹ ذبح کرتے ہیں، اونٹوں کا دودھ ہم ان کو پلاتے ہیں، بیت اللہ کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ اور یہ جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑا ہے، ایک نیا مذہب اختیار کیا ہے، تو تم بتاؤ کہ ہم دونوں میں سے حق پہ کون ہے؟ تو یہودی کہنے لگے کہ تم بالکل حق پہ ہو اور مسلمان اس معاملے میں بالکل غلط ہیں۔ اب ابو سفیان کو کچھ اطمینان ہوا، چنانچہ 30 آدمی مشرکوں کے اور 30 آدمی یہودیوں کے مطاف میں آئے، کعبۃ اللہ کے پاس آئے، اور انہوں نے کعبہ کی دیواروں کے ساتھ چمٹ کر، کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ کر یہ قول قرار کیا کہ ہم مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو اس پہ اللہ رب العزت نے یہ آیات اتاری، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، اے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ استفہامیہ انداز ہے اور تعجب کا اظہار ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہ یہودی، یؤمنون بالجبت، کتاب ملنے کے باوجود کہ اس میں توحید کا بیان ہے پھر بھی یہ یقین رکھتے ہیں بتوں پر۔ یہاں یہ جو جبت کا لفظ آیا ہے یہ پورے قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے اور اسی جگہ پہ آیا ہے۔ جبت مکہ والوں کے ایک خاص بت کا بھی نام تھا، اور عرب کی لغت میں ہر بت کو بھی جبت کہا جاتا ہے، اور پھر اسی جبت کے تحت تمام شرکیہ سلسلے آ جاتے ہیں، کوئی ستارے کو پوجے، کوئی سیارے کو پوجے، کوئی کسی درخت کو پوجے، کوئی آگ کو پوجے، تو یہ سب کے سب جبت ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالطَّاغُوتُ، اور یہ شیطان پہ یقین رکھتے ہیں۔ طاغوت اگرچہ ان کے ایک بت کا نام تھا، لیکن طاغوت عربی لغت میں سرکش شیطان کو کہتے ہیں، ابلیس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے تحت جتنے بھی شیطان کے اعلی کار ہیں اور جو بھی شیطانی رستوں پہ چلتے ہیں، شیطانی جتنی بھی قوتیں ہیں، ان سب کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ ہم اخبارات میں، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ طاغوتی قوتیں، مطلب شیطانی قوتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہیں اہل کتاب لیکن بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، شیطان کو خوش کرتے ہیں، مشرکین کو خوش کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ ایمان والوں کی بنسبت زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، مشرکوں کی جو راہ ہے یہ ایمان والوں کی راہ سے زیادہ اچھی ہے۔ یہ کس قدر ظلم اور شرم کی بات ہے، ایک طرف خود کو اہل کتاب ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، نبیوں کے وارث ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، جنت کے بھی ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، اور خالص توحید والے مذہب کے مقابلے میں مشرکوں کے شرک کو اچھا قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ ان کا عناد ہے، یہ ان کا حسد ہے کہ اسلام کے ساتھ ان کا حسد، بغض، کینہ، نفرت اور عناد اتنا زیادہ ہے کہ توحید پر مبنی مذہب کے مقابلے میں کفر اور شرک کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن نے کہا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ یہودی وہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، دنیا ہی میں ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا ان پہ غصہ ہے۔ لعنت ایک تو ہم بولتے ہیں، عربی زبان کے اندر لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا اور اللہ کے غضب کا مستحق ہو جانا۔ جب قرآن یا حدیث کہے گی کہ فلاں پہ لعنت ہے تو اس کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور اللہ کے غضب کا سزاوار ہو جانا ہے۔
تو ان یہودیوں پر اللہ نے دنیا میں بھی لعنت کر دی اور آخرت میں بھی لعنت کر دی۔ ایک تو یہاں ان یہودیوں پر لعنت ہے، اس کے علاوہ قرآن پاک نے کچھ اور لوگوں کا بھی بیان کیا ہے کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ مثلا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پہ لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پہ اللہ کی لعنت۔ اور حدیث میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے کچھ ایسے گناہگار بتائے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ مثلا سود کا کاروبار کرنے والا، سود لینے والا، دینے والا، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ شراب کا کام کرنے والا، شراب بنانے والا، شراب نچوڑنے والا، شراب بیچنے والا، شراب پینے والا، شراب پلانے والا، ان سب پہ اللہ کی لعنت ہے۔ والدین کے نافرمان پہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ ان پہ بھی لعنت ہے۔ تو یہ تو وہ لعنتیں ہیں یا یہ وہ گناہگار ہیں جن پر لعنت ثابت ہے، لیکن کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان پہ لعنت کرے۔ مسلمان غصے میں آ کے لڑائی کے موقع پر ایک دوسرے کو جہاں گالیاں بھی دیتے ہیں، گالی کا بیان جمعے میں آج تفصیل سے ہوا ہے، تو لعنت کا، کسی کے اوپر لعنت کرنا کلمے والے پر جس کے دل میں ایمان کا نور ہو، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی غلام کی کسی بات پہ ناراض ہوئے تو اس کو کوئی سخت جملے کہہ دیے، کوئی لعنت کے الفاظ کہہ دیے۔ حضور نے سن لیے تو غصے میں سرخ ہو گئے، فرمایا صدیقین و لعانین، صدیق بھی ہو اور لعنت بھی کرے، کلا و رب الکعبہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، رب کعبہ کی قسم۔ مومن ہو اور کسی پہ لعنت کرے، یہ نہیں ہو سکتا، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لعنت کرے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ لعنت صرف ایک جملہ نہیں ہے کہ دل کی بڑاس نکالنے کے لیے لعنت کر دی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ ذرا اس کو اسلامکلی سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے پر لعنت کرتا ہے، جس پر لعنت کی گئی ہے، اگر وہ اس لعنت کا واقعی مستحق ہے تو وہ لعنت اس پہ پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو یہ لعنت آسمانوں کی طرف اوپر جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اپنے لیے بند پاتی ہے تو واپس زمین کی طرف آتی ہے، اور زمین کے دروازے بھی اپنے اوپر بند پاتی ہے، اسے اپنے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی، تو یہ لعنت اسی پہ برس پڑتی ہے جس نے دوسرے پہ لعنت کی ہوتی ہے۔ لعنت کرنے والے پر اس لعنت کی نحوست پڑ جاتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، عورتوں میں بہت زیادہ ہے، مرد بھی لعنتیں کرتے ہیں ایک دوسرے پہ، لعن تان، لعنت ملامت کرنا، اور ہندکوں میں تو کہتے ہیں لاکھ لعنت۔ یہ ایک جملہ نہیں ہے، اس کی کیا اصل ہے؟ لاکھوں لعنتیں، ایک لعنت نہیں کر رہے، ایک جملے میں لاکھ لعنتیں بھیج رہے ہیں۔ اکثر مائیں اپنے بچوں پہ غصہ کرتی ہیں، عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ لعن تان زیادہ کرتی ہیں، تو کوئی بھی وقت قبولیت کا ہوتا ہے، وہ لعنت قبول ہو جائے، پھر یہ اولاد نافرمان ہو جائے، سرکش ہو جاتی ہے، تو پھر کہتے ہیں پتہ نہیں اس پہ سایہ ہو گیا ہے، اس پہ کسی کی نظر ہو گئی ہے، پہلے بڑا فرما بردار تھا اب بڑا نافرمان ہو گیا۔ اس لعنت کے اثرات ہوتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی سے ان کا اونٹ سنبھل نہیں رہا تھا، وہ اونٹ اس ٹائم سرکشی کر رہا تھا، تو انہوں نے غصے میں اونٹ پہ لعنت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ فوراً اس پہ سے اپنا سامان اتارو، جو لعنت تم نے اس پہ کی ہے وہ اس پہ پڑ چکی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اونٹ اس کے بعد کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، وہ سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا، پاگل دیوانہ ہو گیا۔ تو اس لعنت کے اثرات ہوتے ہیں، انسان زبان سے جو بھی جملہ کہتا ہے اچھا یا برا، اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے غصے کے وقت خاص طور پر کیا لفظ نکال رہے ہیں، اس پہ سوچنا چاہیے اور اس حوالے سے اپنے آپ کو محتاط کرنا چاہیے۔ ہم خود بھی اپنی یہ عادت ختم کریں، غصے کے موقع پہ کسی کو سخت جملہ کہنا، کسی کو گالی دینا، کسی پہ لعنت کرنا، پھر ہم ہی سے ہماری اولادیں بھی سیکھتی ہیں، پھر آ کے کہتے ہیں یہ اسی تے کرے وے جس طرح نہ کر دے، پتہ نہیں بچے کتوں سے خان دیں، محلے بچ بھی نہ کٹ دے۔ تو یہ ساری باتیں یہ بچے کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ ہم ہی سے سیکھ رہے ہیں، اسی معاشرے سے سیکھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی آدمی کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر بچنے کی کوشش کرے۔
تو آج کی اس رکوع کی یہ جو پہلی دو آیات ہیں، ان میں یہودیوں کی اس سازش کا بیان ہے کہ انہوں نے اسلام دشمنی میں بتوں کے آگے سجدہ کیا اور مشرکوں کے شرک کو اسلام سے بہتر بتایا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہوئی، اور قرآن نے کہا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، کہ جس پہ پھر اللہ کی لعنت ہو جائے تو کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی اسے اس لعنت کے برے اثرات سے بچا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ترجمہ پڑھیے۔ الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، جن کو دیا گیا، نصیباً، ایک حصہ، من الکتابی، کتاب سے، یعنی تورات سے، یؤمنون، وہ یقین رکھتے ہیں، بالجبتی، بتوں پر، والطاغوتی، اور شیطان پر، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جو کافر ہیں، ہؤلائی، کہ یہ لوگ، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین، ان لوگوں کی بنسبت، آمنو، جو ایمان لائے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، کہ اللہ نے ان پر لعنت کی، ومن، اور جس پر، یلعن اللہ، اللہ لعنت فرمائے، فلن تجدا، تو تو ہرگز نہ پائے گا، لہو، اس کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار۔ آمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بشری تقاضوں کے تحت ہم جو غلطیاں کر بیٹھتے ہیں ان سے درگزر فرما۔ ان آیات کو ہماری جانب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان آیات کے اندر جو پیغام ہے اسے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان آیات کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ان آیات کی برکت سے ہم سب کے دکھ درد کا مداوا فرما۔ اے اللہ یہ جتنے حاضرین مجلس بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو مستقبل کے نیک ارادے ہیں انہیں پورا فرما۔ ان آیات کے ایک ایک حرف کا ثواب ہمارے فوت ہو جانے والے عزیزوں، والدین، رشتہ داروں اور اساتذہ کو پہنچا۔ اس کے طفیل ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغ بنا، اور ان آیات کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور رفع درجات کا ذریعہ بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب